پہنچنے کے لیے اور منزل اور مقصود ہمارا قرآن اور حدیث کو سیکھنا سکھانا ہے۔ ایمبیسی میں جا کر ٹرانسلیٹر اور مترجم کی نوکری کرنا، کسی سعودی ایمبیسی کے اندر جا کر کے نوکر بن کر کسی ایمبیسیڈر کے گاڑیوں کے شیشے صاف کرنا، اس کے کمرے کی صفائی کرنا، عرب کمپنیوں کے اندر جا کر کے ترجمانی کرنا، خطوط لکھنا، ان کے عربی کے آرڈروں کو پڑھنا، مالکین کو آرڈر میں کیا کہا گیا ہے اس کو بتانا، یہ ہمارا منشا نہیں ہے۔ میں امروہہ میں پڑھاتا تھا دارالعلوم دیوبند آنے سے پہلے۔ دارالعلوم میں میرا 16واں سال ہے، اس سے پہلے میں نے امروہہ میں پڑھایا، ٹانڈا باد دلی رام پور میں پڑھایا ہے۔ تو ایک گاؤں کا آدمی غیر مسلم میرے پاس مدرسے میں وہاں 5-6 عربی کے صفحات لے کر کے آیا کہ صاحب اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ناظم مدرسہ نے میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ دبئی کی ایک عدالت کا کورٹ کا فیصلہ تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جو دوسرے ملکوں میں کام پر بھیجنے والے، نوکری پر بھیجنے والے جو کمپنیاں ہوتی ہیں، باضابطہ رجسٹر سرکاری کمپنیاں، ایسے تو کوئی بھی لوکل بھیجتا رہتا ہے، تو دلی میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے، مالکین اس کے سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک الیکٹرانک انجینئر کو ایک ٹیلی کام کمپنی میں کام کرنے کے لیے غیر مسلم کو دبئی بھیجا تھا۔ وہاں کام کرتا تھا، کہیں سڑک کے کنارے بیچارہ روڈ سے الگ ہٹ کر کھڑا تھا، کسی عربی شیخ کی گاڑی کا توازن بگڑا، وہ کنٹرول نہ کر سکا اور اسے جا کر کے ایکسیڈنٹ میں لے جا کے مار دیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی دیت کا فیصلہ تھا، پورا نقشہ اس میں لگا ہوا تھا، کہاں سے گاڑی نے بیلنس کھویا، کہاں پر یہ کھڑا ہوا تھا، ایکسیڈنٹ کہاں ہوا، پولیس کی رپورٹ، عدالت کا فیصلہ، وکیل کا وہ فیصلہ آیا تھا اسی دلی میں کمپنی کے پاس جو سکھوں کی کمپنی ہے۔ اس سکھ نے اس سے غیر مسلم سے کہہ دیا کہیں کسی مسلمانوں کے ادارے میں چلے جاؤ، اس کا ترجمہ کرا کے لے آؤ، 2-4-5 ہزار روپے لیں گے، وہ دے دینا، تمہیں اس سے بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ امروہہ کے مدرسے پہنچ گئے، ناظم صاحب میرے پاس بھیج دیا، میں نے ان سے تھوڑی دیر میں ترجمہ کر کے دے دیا کہ دیکھ بھائی تمہیں اتنے پیسے مل رہے ہیں۔ یعنی کویت میں جو درہم یا دینار چلتا ہے 5 لاکھ کا فیصلہ تھا، جو انڈیا میں آ کر 50 لاکھ سے زیادہ ہو جاتا تھا، 1 کروڑ کے قریب ہوگا، جو بھی کچھ تھا وہ اس وقت میں ہم نے کر کے دے دیا۔ اب وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ پیسے، ان کا کچھ نہیں، جاؤ، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ہم تم سے پیسے کیا لیں؟ وہ جانے کو تیار نہیں، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے پتہ نہیں کیا لکھ کے دے دیا، پیسے نہیں لے رہا ہے، صحیح بھی ترجمہ کیا نہیں کیا ہے، بغیر پیسے کے ترجمے کا تصور نہیں محسوس کیا۔ ہم نے تو قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے عربی پڑھی ہے، اسے ذریعے معاش بنانے کے لیے نہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، تمہید کے طور پر بات کرنی تھی۔ دوسری بات مجھے عرض کرنی تھی، مدارس پر جو آج کل اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ ہیں اور اسکول تاجرانہ نقطہ نظر سے پڑھاتے ہیں، جو انگریزی کے چند جملے بچوں کو رٹا دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ انجینئرنگ کا ماہر، لا کا ماہر یا میڈیکل لائن کا ماہر بھی ضروری نہیں ہے کہ اچھی انگریزی بولتا ہو۔ وہاں بھی مہارت کے لیے عربی میں، انگریزی میں ماہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے بہتر ڈاکٹر، ورلڈ کلاس ڈاکٹر آپ کو ملیں گے جو انگریزی کام چلاؤ بولتے ہیں، بہت اچھی نہیں بولتے، لیکن انہیں مدرسوں پر چونکہ اعتراض کرنا ہے اس لیے وہ کرتے رہتے ہیں، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ تیسری بات تمہید کے طور پر مجھے یہ عرض کرنی تھی، جو کہ مولانا نے بھی جیسے کہا کہ کسی بھی زبان کی بول چال کا دار و مدار مزاورت اور اس میں مشغول رہنے سے ہے۔ اگر مشق جاری رہے گی، مزاولت رہے گی، اس میں مشغول رہیں گے تو اس زبان میں بول چال جاری رہے گی۔ مشق ختم ہوئی، کتنا ہی اچھا ماہر عربی کا بولنے والا ہو، مشق ختم ہوئی، بول چال ختم کر دی گئی، تو بول چال ختم کرتے ہی مہینہ 2 مہینے سال بھر میں اسی جگہ پر آ جائے گا جہاں عام آدمی ہوتے ہیں۔
اور جب مشق رہے گی تو بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں بہت سے ایسے لوگ کہ جو سعودی میں کار دھلنے والے، کاروں کی مرمت کرنے والے سینٹروں پر رہتے ہیں، گیرج میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، سال ہر سال انہیں کام کرتے ہو گئے، کسی شیخ کی گاڑیاں چلا رہے ہیں، کسی مال میں سیل مین کے طور پر ہیں اور تجارت میں تعاون کرنے والے ہیں، وہاں عربوں سے ان کا واسطہ ہے، ان کے ساتھ بولتے چلتے وہ ہم سے زیادہ فراٹے سے عربی بولتے ہیں۔ ابھی جو مولانا بتلا رہے تھے کتابی عربی ہوتی ہے اور ایک دوسری عربی ہوتی ہے، اسے لغت دارجہ کہتے ہیں۔ ایک عربی ہے، عربی لغت عربیہ دارجہ ہے، اور ایک عربی لغت عربیہ فصحا ہے۔ اس کا بھی ایک لطیفہ سنا دوں۔ میں حج میں تھا، عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، 40 دن کا قیام تھا ہی۔ میں چادریں لپیٹ کر کے مسجد تنعیم، مسجد عائشہ جانے کے لیے روڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ ایک اچھی سی گاڑی آ کر کے روکی، اس نے پوچھا کہ تنعیم؟ ہم نے کہا تنعیم۔ 5 ریال کرایہ طے کر کے 2 آدمی ہم بیٹھ گئے۔ ایک مراد آباد کے حاجی فیصل صاحب تھے، ہمارے گروپ میں تھے، میں دونوں بیٹھ گئے۔ ہم ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ہم اس سے عربی میں بات کرنے لگے، جیسے ہم قواعد کی روح سے بول سکتے تھے۔ وہ بڑا خوش ہوا ڈرائیور۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈرائیور نہیں تھا، وہ جدہ میں ملک عبدالعزیز یونیورسٹی کا ایک اچھا بہتر پروفیسر تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ جدہ جا رہا تھا، اس نے سوچا کہ چلو میرے پیٹرول کے پیسے نکل آئیں گے، ہمیں حاجیوں کو بٹھا لیا 5 روپے دے کر 5 ریال طے کر کے ہم دونوں کو بٹھا لیا کہ 10 ریال میں ٹنکی بھر جائے گی۔ وہاں 10 ریال میں ٹنکی بھر جاتی ہے، پوری ٹنکی۔ تو اس نے اس لیے بٹھا لیا تھا، ہم اس سے بات ہونے لگی۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کہا انڈیا سے آئے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس نے واقعی جن وقی جملوں میں اور مضبوط طریقے سے میرے عربی بولنے کی تعریف کی، حالانکہ میں عربی بولنے کا آدمی نہیں ہوں، لیکن عربی بولنے کی تعریف کی بہت خوشی کے ساتھ کہ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ آپ بہت فصیح عربی بول رہے ہیں۔ وہ لغت فصحا والی بات۔ اور وہ جو دارجہ بولتا تھا، ہمیں آدھی سمجھ میں آتی تھی، آدھی نہیں سمجھ میں آتی۔ ہم اسے کہتے تھے تکلم بالفصحا، تو وہ اسے سنبھال کر کے قواعد کی روح سے بولتا تھا، تو ہمیں بات سمجھ میں آتی تھی۔ عجیب عربی بولتے ہیں وہ بولنے والی عربی الگ ہے، جیسے کہ مولانا فرما رہے تھے ابھی۔ دارالعلوم دیوبند سے پہلے ہر سال 2 حجاج کو شاہی دعوت پر بلایا جاتا تھا۔ بادشاہ ملک کی دعوت کی طرف سے دعوت نامہ آتا تھا، جاتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے حصے میں بھی اللہ نے لکھ دیا، تو میں اور مولانا نسیم صاحب دونوں گئے زیارت کے لیے۔ بس میں ان لوگوں نے بٹھایا، وہ آگے سے تمام حجاج جو اس بس میں بیٹھے ہوئے تھے، بہترین شاندار بسیں اور سرکاری انتظامات بہت اعلیٰ قسم کے تھے۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ حج میں ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا یہ ٹور پہ چل رہے ہیں، تفریح ہو رہی ہے۔ تو آگے سے حاجیوں کا نام لکھتا ہوا آ رہا تھا اور خط رقعہ میں لکھ رہا تھا، اور انتہائی برا خط اس کا، جیسے چونٹیاں چلتی ہیں اور اس پہ زمین پر نشان بن جاتے ہیں۔ مولانا نسیم صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے لکھ دوں عربی میں۔ میں نے اس سے کہا کہ لکھ دیجیے، آپ جانتے ہیں لکھنا؟ میں کہاں جانتا ہوں۔ میں نے اسی رقعہ میں لکھا، کہا واللہ انت خطاب۔ پھر وہ مجھ سے بولا کہ آپ کون ہیں؟ کیا ایک مصری تھا، خالص مصری۔ تو میں نے بتایا کہ ہم ایک اسلامی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند ہے، اس کا میں ہم پڑھاتے ہیں، مدرس ہیں، حضرت بھی مدرس ہیں، ہم بھی مدرس ہیں۔ تو عربی میں بات کرنے کا کہا عربی جانتے ہیں؟ کہاں جانتے ہیں، تھوڑی بہت۔ اچھا، مصریوں کی عربی دارجہ کے اعتبار سے سب سے خراب ہوتی ہے، انتہائی خراب۔ پتہ نہیں کیسے کیا کہتے رہتے ہیں، کہاں سے کہاں حرف بدلتے رہتے ہیں۔ وہ ابھی میں ایک جملہ آپ کا اس کو سناؤں گا، دیکھیں آپ ذرا سن کے دیکھنا کہ کچھ ہوا لگتی ہے کہ کیا ہے۔ مجھے نہیں لگی تھی 10 مرتبہ سننے کے بعد کہ کیا کہہ رہا ہے یہ۔ تو اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اب جب بھی کہیں جائیں وہ مسنہ کسوہ دکھانے لے گئے، جہاں خانہ کعبہ کا غلاف بنایا جاتا ہے، مطبع ملک فہد جو ہے قرآن شریف چھاپنے کا مطبع، اسے دکھانے لے گئے، اور میوزیم ہے حرم شریف کا میوزیم، اسے دکھانے کے لیے لے گئے۔ جب دکھانے کے لیے زیارت پہ وہ لے کے جائیں اور مجھے پکڑ لیا کرے اور کہا کرے میں جو کہہ رہا ہوں انہیں اردو میں بتاؤ۔ مجھے مائک پکڑا دے کر کہ اعلان کر دو کہ صاحب یہاں 10 منٹ رکنا ہے، 10 منٹ کے بعد پھر آگے بس میں بیٹھ جانا ہے۔ یہ اس قسم کا اعلان کہ صاحب وہاں کھانے کے پیکٹ ہیں، کھانے کا پیکٹ لے کر کے کھا کر کے دوبارہ بیٹھ جاؤ، اس قسم کی باتیں۔ تو اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا ہینما تقوا الی، کچھ سمجھ میں آیا کیا کہا؟
حینما تغوا اللی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا یہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے مجھ سے اچھی خاصی دوستی کر لی، ہمیشہ پکڑے رہا تھا مجھے. اب اس نے مجھ سے کہا حینما تغوا اللی، میں یہ بہت صاف کر کے بول رہا ہوں ورنہ وہ جو بولتا وہ تو کچھ پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے. میں نے اسے کہا ایھا الاخ تکلم بالفصحى. اس نے کچھ اور صحیح کیا، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کم سے کم 10 مرتبہ میں میرے بات سمجھ میں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے. اصل میں مصری جیم کو غین سے بدل دیتے ہیں اور قاف کو حمزے سے بدل دیتے ہیں، قاف کو. تو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا حینما تجوع قل لی، حینما تجوع قل لی، یعنی وہ تجوع کے بجائے تجوع کہہ رہا ہے، یا تجوعتا کی جگہ وہ صرف تجوع. وہ نہیں دیکھتے کہ کون سا صیغہ ہے، مخاطب کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، ہم غائب کا کیوں کر رہے ہیں، یا تا کو حد کہاں پر حذف کر رہے ہیں، کیسے کیا کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں. وہ تو مادہ بول دیا وہی بہت کافی ہے. تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھوک لگے مجھے بتا دیو، اس لیے کہ جب زیارت پہ نکلتے تھے تو کھجور کے پیکٹ، کھجوروں کے بسکٹوں کے پیکٹ، دنیا بھر کا سامان وہ ساتھ لے کر کے چلتے تھے. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ بھوک لگے تو مجھے بتا دیو. وہ کہہ رہا تھا حین تغوا اللی. اللی کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وہ قل لی کہہ رہا ہے؟ قاف کو الف سے بدلتے ہیں، جیم کو غین سے بدلتے ہیں. حضرت محمد بدرالدین اجمل صاحب آپ جانتے ہیں، وہ ایک لطیفہ سنایا کرتے ہیں کہ ہم حرم شریف میں ایک مرتبہ داخل ہوئے، خواتین ساتھ میں تھیں، تو حاجہ وہ کہہ رہا تھا اور مصری تھا، اس نے کہا حق گیا. تو ہم نے مڑ کر دیکھا کون حق گیا، اردو. کہ ہم نے مڑ کر کے دیکھا کہ حرم شریف میں کسی نے غلاظت پھیلا دی، کیا کہتے ہیں کہ حق گیا کہہ رہا. تو ہم یہ سمجھ رہے کہ حق گیا اردو میں حقنا غلاظت کرنے کو کہتے ہیں. مولانا بدرالدین صاحب سنا رہے تھے، لطیفہ ہو سکتا ہے ان کا بنایا ہوا ہو یا واقعہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو. تو وہ جیم کو غین سے بدل کر کے حاجہ کو حاگا. وہ راستہ بتانا چاہ رہی تھی، کوئی لیڈیز تھی یا وہ پولیس والا تھا کہ عورتیں ادھر جائیں ادھر جائیں. وہ ہوتے ہیں حرم شریف میں کھڑے رہتے ہیں بہت سے جو عورتوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. خیر وہ دارجہ الگ ہوتی ہے، یہ فصحا الگ ہوتی ہے. اچھا حضرت نے بھی اشارہ فرمایا تھا. میں تیسری بات کہوں جو تمہید کے طور پر میں عرض کر رہا تھا، فہم قرآن و حدیث یہ ہمارا مقصود ہے. اور الحمدللہ ہمارے اکابر جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عربی بولنا نہیں جانتے، عربی بولنا نہیں جانتے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل عربی بولنا نہیں جانتے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ عربی نہیں سیکھو گے تو قرآن و حدیث کیسے سیکھو گے؟ حالانکہ وہ قرآن و حدیث نہیں جانتے، عربی اپنے زعم میں عربی سیکھنے کے باوجود قرآن و حدیث کو نہیں جانتے. اس لیے کہ ان کا مقصد دوسرا ہے. ان کا مقصد ہے لیٹسٹ اور بالکل تازہ زبان سیکھ کر کے کہیں MBC میں ترجمانی کرنا، نوکری کرنا، کسی سعودی کمپنی میں، کسی گلف کی کسی بڑی کمپنی میں کوئی نوکری کرنا، کہیں ہاسپٹل میں نوکری کرنا، کہیں کچھ کرنا، کہیں کچھ کرنا. دلی میں بھی ایسے بہت سے ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک ندوی عالم میرے پاس آئے، دلی رہتے تھے. میں کیا کرتے ہیں کہ بس ہاسپٹلس میں نوکری کرتا ہوں. کہ کتنی نوکری ملتی ہے؟ کیا کرتے ہیں کہ کچھ نہیں، نوکری ہماری طے نہیں ہے ان سے، بس ایک ہاسپٹل والے ہمیں طے کر لیتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ علاج کرانے کے لیے جو عرب کنٹریز کے مریض آتے ہیں ان کی ہم ترجمانی کرتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہ ہمیں ہر مریض پر کمیشن دیتے ہیں. یہ مقصد ہوتا ہے. دلی میں کئی 100 آئٹم ایسے آپ کو مل جائیں گے دلی کے اندر، اور بڑے شہر ممبئی میں مل جائیں گے جو اسی کام میں لگے رہتے ہیں. تو وہ مقصد تو ہمارا ہے نہیں. قرآن و حدیث کو سمجھنا مقصود ہے. اس کے لیے آج کل جو لفظ بولا جاتا ہے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کیا یہ صحیح ہے، ادب قدیم پر توجہ دینا چاہیے. اور ادب قدیم ہی ہمارا قرآن و حدیث کے سمجھنے کے اندر معاون مددگار ہے. ہمارے ہاں تمام تر خرافات ہونے کے باوجود متنبی پڑھائی جاتی ہے، اس میں کیسی کیسی گندی چیزیں ہیں اور گندے گندے اس میں اشعار ہیں. اور امرؤ القیس پر پہنچتے ہیں سبع معلقات کے اندر تو کیا پوچھنا، شرافت ایک طرف شرم کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، بے شرمی کی حد ہے اس میں امرؤ القیس کے قصائد کے اندر. لیکن ہمارے ہاں دارالعلوم کی درسگاہوں میں پڑھا جاتے ہیں، ہر مدرسے کے اندر پڑھا جاتے ہیں. کیا مقصد ہے ان کا؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ استعارات، تمثیلات، محاکات جو عربوں میں اس زمانے میں رائج تھیں، اور جن تمثیلات، استعارات اور محاکات وغیرہ کو، کنایات وغیرہ کو لے کر قرآن کریم نازل ہوا ہے اور خالص اس وقت کی زبان میں نازل ہوا ہے، ان پر ہمیں قدرت حاصل ہو جائے، عبور حاصل ہو جائے، اور قرآن و حدیث کے سمجھنے میں ہمارے لیے وہ ادب قدیم معاون بنے.
اگر کوئی زبان سے نہیں بول پاتا اور ادب قدیم اگر وہ حاصل کر لیتا ہے اور قرآن و حدیث کے سمجھنے میں وہ بالکل کامیاب ہے، جیسا کہ ہمارے اکابر کامیاب ہیں. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیان القرآن جیسی تفسیریں عربی میں شاذ و نادری موجود ہیں. بیان القرآن جیسی تفسیریں، قرآن و حدیث کو ہمارے اکابر نے نہیں سمجھا تو کیسے اتنی شاندار تفسیریں لکھی. عربی کے ذخیرے کی حد آپ پڑھ جائیے تفسیروں کو اور بیان القرآن کو پڑھ جائیے. یہ بات میں نہیں کہتا، مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. حکیم الامت نقوش التاثرات ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے حضرت نے کہ جس اشکال کو دور کرنے کے لیے رازی نے 8-8 صفحے کالے کر دیے ہیں، ابن کثیر نے 3-3 4-4 صفحے سیاہ کیے ہیں، اس اشکال کو حل کرنے کے لیے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں کے بڑھا دیتے ہیں، کہیں کی بڑھا دیتے ہیں، کہیں بیچ میں القرآن ایک جملہ بڑھا دیں گے اور مسئلہ دفع ہو جاتا ہے، وہ اشکال دفع ہو جاتا ہے. علوم کا ذخیرہ بالکل بحر ذخار ہے بیان القرآن. میں قرآن و حدیث کے سمجھنے کی بات میں عرض کر رہا ہوں. خیر، اب ایک چیز اور سمجھیے. ایک تو ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا، اور پھر دوسرے نمبر پر بات آتی ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بعد اس کی اشاعت، نشر. قرآن کریم اور حدیث کو جو ہم نے سمجھا ہے دین کی تبلیغ اور دین کا ارسال، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. جب ایک ہم نبی کے وارث ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے تبلیغ کرنا، دعوت دینا، اور جو علم ہم نے کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے نوازا ہے اپنے فضل و کرم سے، اس علم کو اگلی نسلوں تک پہنچانا، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہندوستان میں ہی کام لے. ہندوستان کے باہر بھی اللہ تبارک و تعالی کام لے سکتے ہیں. جب بات آتی ہے خدمت دین کی اور نشر و اشاعت علم کی، نشر و اشاعت دین کی، تو اس کے 3 طریقے امام غزالی نے لکھے ہیں. ایک تدریس، ایک تحریر اور ایک تقریر. خطابت، میں اردو میں تقریر کہہ رہا ہوں. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تدریس کا فائدہ بہت محدود ہے. اس طریقے تدریس سے علم کی تبلیغ اور دعوت صرف اس طبقے تک ہو پاتی ہے جو طبقہ خود علم کی طلب اور پیاس لے کر ہمارے پاس آ گیا. طالبان علوم نبوت تک محدود رہتی ہے. اس کا دائرہ کار زیادہ وسیع نہیں ہے. دوسرے نمبر پر حضرت ہی فرماتے ہیں کہ تحریر ہے. تحریر کا دائرہ تدریس سے بڑا ہے، لیکن اس اعتبار سے وہ بھی محدود ہے کہ تحریر سے بھی دعوت اور تبلیغ صرف اس طبقے تک ہو سکتی ہے جو پڑھا لکھا ہو. وہی ہماری تحریر کو، مضمون کو پڑھ پائے گا. ہم کتاب لکھیں تو، کسی رسالے میں مضمون لکھیں تو، یا کسی اخبار میں مضمون ہم شائع کر دیں تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہی اس سے ہم اسی طبقے تک اپنی بات کو، اپنے معافی ضمیر کو پہنچا پائیں گے. تیسری چیز ہوتی ہے تقریر. تقریر کا فائدہ سب سے زیادہ عام ہے. طلبا بھی اس سے مستفید ہو جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی، اور بالکل ان پڑھ جو انگوٹھا ٹیکتے ہیں، دستخط کرنا بھی نہیں جانتے، اپنے سگنیچر بھی نہیں جانتے، ان کے درمیان بھی بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے آپ تقریر کریں گے جو اپنی بات دل کی کہنا چاہتے ہیں، معافی ضمیر کو وہاں تک پہنچا دیں گے. تو دین کی نشر و اشاعت کی نیت سے عربی زبان و ادب کو سیکھا جائے. میں پھر بات کہوں کہ اگر نیت ہماری دوسری ہے کہ کمائی کی جائے، MBC میں نوکری کی جائے، کسی عرب کنٹری میں جا کر کے نوکری کی جائے، کسی عرب کنٹری سے تعلق رکھنے والی کسی کمپنی میں ترجمان کے طور پر دلی میں کام انجام دیا جائے، گڑگاؤں میں کام انجام دیا جائے، بمبئی میں، کلکتے میں انجام دیا جائے، یہ نیت اگر ہے تو میں کہوں گا کہ آج ہی چھوڑ دیجیے اس چیز کو. پھر تو یہ مقصد ہمارے دین مدارس کا نہیں ہے. مقصد ہے دین کو سیکھنا اور اس کے بعد پھر سکھانا. یہ سکھانا کبھی اللہ ہمیں توفیق دے سکتے ہیں کہ عربوں کے درمیان بیٹھ کر کے ہم دین کو پہنچائیں، چاہے تبلیغ جماعت کے لائن سے ہو، چاہے تدریس کی لائن سے ہو، یا تحریر کے لائن سے ہو. مضمون لکھ کر کے عربوں تک اپنی بات پہنچانی ہے تو اس کے نیت سے ہو. تو اشاعت دین، نشر و اشاعت کے نیت سے ہمارے لیے عربی کو سیکھنا بہت مفید ہوگا. اور پھر کیوں نہ ہو، ایک زبان سے ایک محبت ہوتی ہے.
زبان سے ایک محبت ہوتی ہے. ہمارے قرآن کی زبان, ہمارے نبی کی زبان جنت کی زبان ہے. تو یوں کہہ لیجیے ہمارے حضرت مولانا نور عالم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہر مذہب کی, ہر حکومت کی ایک سرکاری زبان ہوتی ہے. اسلام کی سرکاری زبان ہے عربی. اسلام کی سرکاری زبان, جیسے ہر حکومت کوئی آرڈر جاری کرتی ہے, ہندوستانی حکومت آرڈر جاری کرتی ہے ہندی میں یا انگریزی میں, اسی طریقے سے اسلام کی ہر چیز عربی زبان کے اندر ہے. عربی مولانا اردو پر بھی بات کر رہے تھے. میری معلومات کی حد تک, میں بغیر استثناء کے کہہ رہا ہوں, اور میں یہ بالکل بات صحیح ہے, یہ میری رپورٹ اور سرچ اور سروے نہیں ہے, بلکہ جو لینگویج پہ سروے کرنے والی ورلڈ کلاس کمپنیاں ہیں, جو ادارے ہیں, انہوں نے سچ کر رکھا ہے کہ اردو زبان دنیا کے سب سے زیادہ ممالک میں بولی جاتی ہے. کوئی زبان ایسی نہیں کہ جو دنیا کے سب سے زیادہ ممالک میں بولی جاتی ہے. حتیٰ کہ انگریزی بھی دوسرے نمبر پر ہے, عربی دوسرے نمبر پہ, تیسرے نمبر پر ہے. اردو زبان سب سے زیادہ ملکوں میں بولی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بولنے والے زیادہ ہیں. ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگ جو اردو بولتے ہیں, دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں وہ موجود نہ ہو اور اپنی زبان پہ بولتے ہیں. ہر ملک میں اردو بولنے والے مل جائیں گے آپ کو. اور عربی زبان کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے نمبر پر دینی ذخیرہ اگر کہیں پر موجود ہے, اسلامیات کا ذخیرہ موجود ہے, تو اس وقت اردو زبان میں. فارسی زبان گئی پیچھے. ایک زمانے تک فارسی زبان میں دینی ذخیرہ, اسلامی ذخیرہ تھا, ہم اس سے استفادہ کیا کرتے تھے. لیکن اس وقت پچھلے بہت سی دہائیوں سے فارسی زبان دینی کی ترجمان نہیں رہ گئی ہے. ایک مخصوص ملک کے سیاسی نظریات کی ترجمانی کرنے والی اور ایک مخصوص مسلک کی ترجمان ہو کر کے رہ گئی. میں کہہ سکتا ہوں کہ ایرانی سیاست کی ترجمان ہے, اور مذہب اور مسلک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شیعت کی ترجمان ہے. دین اسلام کی ترجمان زبان اس وقت میں فارسی نہیں ہے. اگر دین اسلام کی ترجمانی کرنے والی کوئی زبانیں ہیں تو عربی ہے, یا پھر دوسرے نمبر پہ ہے تو اردو ہے. ویسے تو ذخیرہ دین کا ہر زبان میں موجود ہے. اللہ کا فضل, ہمارے اکابر کی کتابیں 100 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں, ایسا موجود ہے. تو نشر و اشاعت کا اللہ اگر ہمیں موقع دیں, چاہے ہم کہیں, اچھا ایسا بہت سا ہے, ہمارے علماء سعودی میں, پاکستان یا ہندوستان کے کام کرنے والے اپنے لوگ ہیں, وہاں اپنے بچوں کو قرآن اور علوم اسلامیہ پڑھانے کا انہیں شوق ہے. اپنے مدرسے پرائیویٹ انہوں نے چھوٹے چھوٹے کرائے کے مکان میں اسی قائم کر رکھے ہیں. بہت سے قاسمی فضلہ وہاں کام کر رہے ہیں, ندوی فضلہ وہاں کام کر رہے ہیں, دیگر مدارس کے فضلہ وہاں کام کر رہے ہیں. لندن کے اندر کتنے مدرسے موجود ہیں, امریکہ کے اندر مدرسے موجود ہیں, وہاں بھی عربوں سے واسطہ پڑتا ہے. اور یو اے ای کے اندر, متحدہ عرب امارات کے اندر, دبئی کے اندر مدارس موجود ہیں ہمارے. تو ہمارے قاسمی فضلہ جب وہاں چاہے اپنی کمیونٹی کے اور اپنے ہندوستانی لوگوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جائیں, لیکن واسطہ عربوں سے بھی پڑتا ہے. اب ان عربوں کے پاس ہمیں مسلک حق کو پہنچانا ہے. اگر وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں, اگر الحاد کا شکار ہو رہے ہیں, عقائد کے اعتبار سے غلط راستے پر وہ پڑ رہے ہیں, اب ہم ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے خیر خواہ کے طور پر اسے ہم صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں, تو دین سمجھنے کے لیے ہمیں زبان پر قدرت ہونی چاہیے. تحریر کے اعتبار سے بھی, بول چال کے اعتبار سے بھی, خطابت کے اعتبار سے بھی. محاورتاً کہیے, خطابتاً کہیے, کتابتاً, تینوں طریقے سے ہمیں قدرت ہونی چاہیے. تو نشر و اشاعت دین کے اعتبار سے ہم عربی زبان پر توجہ دیں. اب بات رہ گئی کہ عربی ادب کو پڑھایا کیسے جائے گا.